شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیاں صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیاں خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیاں خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں پہنچے ساحل تے سب دے سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے میرے بختاں دی کشتی بھی نام خدا پار کر دے غماں دے تو مجھدار چوں میرے بختاں دی کشتی بھی نام خدا پار کر دے غماں دے تو مجھدار چوں جد تو نظران تکیا اے رخ یار دا مرض وددا گیا شوق دیدار دا جد تو نظران تکیا مرض وددا گیا شوق دیدار دا نبضاں پھڑ پھڑ حکیمو طبیبو تسی پے لب دیو کی ایس بیمار چوں نبضاں پھڑ پھڑ حکیمو
तबीबो तुसी पहलब देओ की ऐस बीमार चों वक्त आखिर मदीने जे मैं पहुँच जाऊं रूह जिस्म मेरा छोड़ जावे जदों वक्त आखिर मदीने जे मैं पहुँच जाऊं रूह जिस्म मेरा छोड़ जावे जदों तुसी मेरा जनाजा मेरे साथे हो तुसी मेरा जनाजा मेरे साथियो लेके लंघना मदीने दे बाजार चों तुसी मेरा जनाजा मेरे साथियो लेके लंघना मदीने दे बाजार चों बद आशिक नू जन्नत तो दरियार दा ओ दरे यार ते दो जहां वारदा वद आशिक नो जन्नत तो दरियार दा ओ दरे यार ते दो जहां वारदा जेड़ा मंगता गुलजार चों जेड़ा मंगता है सोहणे दे दरबार दा उन्हें लेना की जन्नत दे गुलजार चों और अच्छी सोहबत के बारे में शायर कहता है यानी कि चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारां दी बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारां दी और फारसी में कहावत है कि सोहबते ताले तुरा ताले कुनत सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत यानी कि बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी और अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि चंद इस्लामी भाइयों की इन्हें कि ये चंद इस्लामी भाई खड़े हैं, ठीक है, उसके अंदर एक शख्स ऐसा आ गया जो शराबी भी है, कबाबी भी है, हर किस्म का गुनाह करता है, वो आ करके खड़ा हो गया उनके साथ। अब एक तीसरे शख्स का गुजर हुआ जो कि उस गुनाहगार शख्स को न जानता था और उन इस्लामी भाइयों को जानता था। वो निकलेगा तो कहेगा सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक, सुभान अल्लाह, देखो कितने नेक इस्लामी भाई खड़े हुए सब। तो था तो वो बहुत बुरा गुनाहगार, लेकिन उन इस्लामी भाइयों के सदक़े में, उनके साथ खड़े होने के सदक़े में, अच्छी सोहबत होने के सदक़े में लोग उसे भी अच्छा कहते हैं। और इसके बरक्स एक बुरे बंदों का ग्रुप हो, बैठा हुआ हो, उसके अंदर एक नेक आदमी चला जाए तो एक तीसरा शख्स गुजर हो वहां से जो उस नेक आदमी को न जानता हो, सब बुरों को जानता हो,
تو وہ نکلے گا بڑی حقارت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، اور یہی کہے گا کہ دیکھو کتنے گندے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے پاپی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوا تھا؟ تو وہ نیک، ایک اسلامی بھائی نیک تھا، لیکن وہ برے بندے کی صحبت کی وجہ سے اسے بھی برا سمجھا گیا، اور اچھے صحبت میں بیٹھنے سے اچھا سمجھا گیا، برے صحبت میں بیٹھنے سے برا سمجھا گیا۔ تو صحبت کا بڑا ہی اثر ہوتا ہے، اور شیطان چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بندہ نیک بن جائے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا بندہ نمازیں پڑھے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بندہ سنت پر عمل کرے۔ وہ ہمیشہ اس کو وسوسے ڈالتا رہے گا، اسے نیکیوں سے دور کرتا رہے گا، برائیوں کی طرف مائل کرتا رہے گا، اچھے اجتماعات سے روکتا رہے گا، دعوت اسلامی کے اجتماعات سے روکتا رہے گا۔ شیطان حملے کرتا رہتا، اور شیطان کی مثال ایسی ہے جیسے بھیڑیا، بکریوں کا کوئی ریوڑ جا رہا ہو تو بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی حملہ نہیں کرتا، وہ اس طاق میں ہوتا ہے، اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بکری اپنی ریوڑ سے الگ ہو جائے، اور جیسے ہی کوئی بکری اپنی ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو وہ اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے۔ تو شیطان کی مثال ایسی ہے کہ جب بندہ اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے پاس آنے سے ڈرتا ہے، اور جیسا ہی وہ الگ ہوتا ہے اس کو وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو تنہائی میں وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ تو آج کی اس محفل نعت یہ جو ہو رہی ہے یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سنتوں بھرا سالانہ اجتماع 15، 16، 17 اکتوبر اگلے ماہ انشاءاللہ جمعہ عصر تا اتوار کی ظہر تک یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کی یہ محفل نعت ہوئی کہ محفل نعت ہوگی، لوگ اسلامی بھائی تشریف لائیں گے، اور جب جمع ہوں گے تو انہیں اجتماع کی دعوت دی جائے گی۔ تو الحمدللہ ہمارے مشتاق بھائی نعت خوانی کے بعد اپنے ملفوظات سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اچھی صحبت پر اور بری صحبت پر، ضمناً ایک بات نکلی تو کچھ نہیں کیا، میں نے کہا کہ میں بھی کما لوں، کہ اللہ کرے میری بات سے کسی کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ اجتماع میں آ جائے اور وہ سدھر جائے، صلاۃ و سنت کی راہ پر آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اللہم آمین۔ اور کچھ تو پلے ہے نہیں، بس یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو مطلب کہ سب کچھ بنایا ہوا ہے کہ بہر بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا، عمر بھر نعتیں سنیں گے اور سناتے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے صدقے میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو عرض ہو رہی تھی اچھی صحبت پر اور بری صحبت پر۔ اب شاعر کیا کہتا ہے ذرا سماعت فرمائیے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردا اے سنگ، جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردا اے سنگ، اس کچ تے وی آندا اے ہیرے دا رنگ، جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردا اے سنگ، اس کچ تے وی آندا اے ہیرے دا رنگ، اور اس ہیرے دا کوڑی وی رہندا نیو مل، جیڑا گر جاوے ٹوٹ کے کسے ہار چوں، اس ہیرے دا کوڑی وی رہندا نیو مل، جیڑا گر جاوے ٹوٹ کے کسے غار چوں۔ یا اللہ ہم تمام کو دعوت اسلامی کے ہار سے ہمیشہ پھروئے رکھ،
اور اس ہار سے ٹوٹ کر گرنے سے بچا لے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔